पाकिस्तान ने ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों की मुकम्मल, फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक असूली मौक़िफ़ अपनाया। हमारी अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। गुज़िश्ता इजलास में कौंसिल अरकान ने कशीदगी से आगाह किया था। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े में सफारतकारी और डायलॉग का मौका दिया जाए। ईरानी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमले की मसम्मत करते हैं। हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी। आलमी कवानीन के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल ली। ईरान के खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ईरान पर अमरीकी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं। मेरी अमन की तजवीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। महफूज समंदरी रास्तों को यकीनी बनाया जाए। IAEA के सरबराह ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मुआयना मुमकिन है। इस फौजी तनाज़े के हल में किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमन को रास्ता न दिया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन के नुमाइंदे ने कहा, अमरीका ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। इसराइल भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके हमले कर रहा है। गजा में भी हज़ारों इंसानों के कत्ल पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अमरीका को कोई इख्तियार नहीं इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम करे। वाशिंगटन मगरिब का यरूशलेम है जो जज बनकर फैसले कर रहा है। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान पर हमला करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की है। हमलों का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो, नतंज और अस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल की ईरान की मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अस्फहान और नतंज की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टोमाहाक मिसाइलों से निशाना बनाया। टोमाहाक मिसाइल 400 मील दूर सबमरीन से फायर किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दे दिया। कहा, ईरान की 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कामयाब हमला किया। दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती। तेहरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम नहीं किया तो भी अभी अमरीका कार्रवाई ज़्यादा खतरनाक और तेज़ होगी। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप को मुबारकबाद। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़श्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ने कहा, अमरीका ने कई बार कहा तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बोले, फर्दो और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। ईरान का अमरीका से एटमी तंसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में फौजी अहदाफ समेत अमरीकी असासों पर हमलों की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, यूरोपीय यूनियन का भी कोई बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। सदर मसूद पज़ेशिकियान का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सेहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। हमारी कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका जवाब का इंतजार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंच गए। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान का अमरीका पर हमला तबाहकुन गलती होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने खबरदार कर दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, हम तेहरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीका ईरान के साथ अमन चाहता है, लेकिन शर्त यह है वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को सदर ट्रंप की क़यादत की पैरवी करनी होगी और हमको एक मौका देना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, ईरान की पूरी मौशत आबनाए हुर्मत से गुजरती है।
اگر ایران کچھ کرتا ہے تو وہ اپنی معیشت تباہ اور دنیا میں خلل ڈالیں گے۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مارکو روبیو بولے، دنیا 24 گھنٹے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ امریکی صدر کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے پر امریکہ سے ہی آوازیں اٹھنے لگی۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ بولے، صدر ٹرمپ نے حملے سے قبل کوئی اجازت نہیں لی۔ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار امریکی صدر کو حاصل نہیں۔ انہوں نے امریکی آئین کو پامال کیا ہے۔ سینیٹر الیگزینڈریا کورٹس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا کیس بنتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر شون کاسٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو کسی ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو۔ کانگریس اسپیکر میں ضرورت ہے تو کانگریس کے جنگ سے متعلق اختیارات کا تحفظ کریں۔ چیک شومر نے کانگریس کی منظوری کے بغیر حملے پر جواب طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی سینیٹرز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی کارروائی جائز ہدف، خطے میں تمام امریکی اثاثے، 40,000 امریکی اہلکار اور فوجی خطرے میں آ گئے۔ عالمی ماہرین نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہتے ہیں امریکہ نے ایران کو واشنگٹن کے خلاف کارروائی کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ امن کے داعی امریکی صدر اپنے دعووں سے مکر گئے۔ ٹرمپ نے ہمیشہ انتخابی مہم میں جنگوں کے خلاف بات کی۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے سے امن کی بات کرنے والے صدر کو سیاسی نقصانات کا سامنا کرنا ہوگا۔ نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ امریکہ فرسٹ تحریک بھی اس حملے کے خلاف تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، تعمیری کردار ادا کرنے کا بھی عزم، کہا امن کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور، قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستان کی جانب سے آج بڑے فیصلے متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنا حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایران پر امریکی حملے میں کسی قسم کی مدد نہیں کی، پاکستان نے واضح کر دیا۔ امریکہ یا اسرائیل کو فضائی یا بحری حدود کے استعمال کی اجازت دی نہ دے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت، تہران کی مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اظہار، پاکستان کا کسی دوسرے ملک کی جنگ اور فوجی تنازعات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ ہمارا پہلے دن سے اصولی موقف ہے کہ ایران کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکی حملے کے بعد تہران کا ابن ہرمز بند کرنے کا اعلان، ایرانی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی۔ حتمی فیصلہ ایرانی سپریم کونسل کرے گی۔ ابن ہرمز کی بندش پر دنیا میں تیل کے بحران کا خدشہ پیدا، دنیا بھر کا 30% تیل اور 50% گیس ابن ہرمز سے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کو کوئی بھی بیڑا اب یورپ واپس نہیں جا سکے گا۔ ادھر حوثیوں کی امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی، حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ کسی بھی اسلامی یا عرب ملک کے خلاف صہیونی جارحیت کے سخت مخالف ہیں۔ ایران کا ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان، حکام کے مطابق بڑا نقصان نہیں ہوا، جوہری تنصیبات حملے سے پہلے ہی خالی کروا لی گئی تھی۔ ایٹمی سائٹ میں کوئی مواد موجود نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنتا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا IAEA کو خط، امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ، آف سائٹ تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی تصدیق۔ آج ہنگامی اجلاس بلا لیا، حملے میں فردو جوہری پلانٹ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو سکا، نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔
امریکی حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ تہران کا پہلی بار اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ۔ تل ابیب اور حیفا میں بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی، کئی علاقے لرز اٹھے، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ 86 سے زائد افراد زخمی، 400 سے زائد علاقوں میں سائرن بج گئے۔ ہر میڈیا کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں ایرانی میزائل گرے، 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا بھی دو ٹوک پیغام کہا، جنگ تم نے شروع کی، ختم ہم کریں گے، ہمارا جواب جاری قوتوں کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ بھارت نے بغیر تحقیقات کے پہلگام حملے کا پاکستان پر الزام لگایا۔ انڈیا نے پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ہندوستان میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC میں مقبوضہ کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی استنبول میں OIC کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں۔ افغان ہم منصب امیر خان متکی سے ملاقات۔ دورہ کابل کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بہتری پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ اسحاق ڈار آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ DG ISPR کی کراچی میں مذہبی اور سماجی حلقوں سے گفتگو، کہا نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، تمام پاکستانی برابر ہیں، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر، سب کو آئینی حقوق میسر ہیں۔ قومی اتحاد، برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ شرکا نے ملاقات کو قابل قدر قرار دیا، خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اس طرح کی نشستیں جاری رہنی چاہیے۔ بادلوں نے گرمی کی چھٹی کرا دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، مری، آزاد کشمیر اور پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش، لاہور، گجرانوالہ اور مضافات میں بھی رم جھم۔ کراچی میں گلشن معمار، سوراب گوٹ اور اطراف میں بوندا باندی۔ مظفر آباد، کالا باغ، بالم جبہ اور کالام میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جاری رہے گا۔ قومی ہاکی ٹیم نیشنز ہاکی کپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں، اہل خانہ اور مداحوں نے کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ وطن روانگی سے قبل کوالالمپور میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے قومی ٹیم کے اعزاز میں شائیہ اور 20 لاکھ روپے انعامات سے نوازا گیا۔ فائنل میں گرین شرٹس کو نیوزی لینڈ نے ہرایا تھا۔